ولیوں کے امام الاولیاء حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے الحمدللہ یہاں پر اس محفل کو سجائے بیٹھے ہیں. عقیدے کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا، ہم حضور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو غوث اعظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خاص طور پر بچوں سے میرا یہ خطاب ہے کہ حضور سید عبد القادر جیلانی کو کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم. کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم. یاد رکھیے گا غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار. غوث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مددگار. جب ہم نے حضور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو غوث اعظم کہا نا، تو ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ بعض لوگوں کی طرف سے فتوے جاری ہونا شروع ہو گئے کہ معاذ اللہ تم نے جو ہے وہ شرک کر دیا، ایک اللہ کے بندے کو غوث اعظم کہہ دیا. سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے. اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کو غوث اعظم کہہ دیا، لہذا تم نے شرک کر دیا اور تم جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ہم نے کہا ذرا حوالات رکھو، ذرا آرام سے. تم جب قائد اعظم کہتے ہو تب تمہارے فتوے جاری نہیں ہوتے. ارے قائد اعظم کو چھوڑو، جب تم کسی عام بندے کو اعظم کہتے ہو، اعظم کا بھی تو نہیں مطلب ہے نا سب سے عظیم شخص. اعظم کا کیا مطلب ہے؟ سب سے عظیم. جب تم عام بندے کو اعظم کہو اس وقت تم مشرک نہیں ہوتے، لیکن ہم جب اللہ کے ولی کامل، اللہ کے سب سے پرہیزگار بندے وہ سید عبد القادر جیلانی جس نے اپنی زندگی کے 52 سال اللہ اللہ کرتے ہوئے گزار دیے، جس نے جنگلوں کے اندر جا کر، بیابان کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے اندر اپنی زندگی کو گزار دیا، رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے کر کر کے اپنی زندگی کو گزار دیا، جس نے 25 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازوں کو ادا کیا، جس نے رب تبارک و تعالیٰ کی بیان کے اندر اپنی ساری زندگی اس طور پر خرچ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے خواب کے اندر آ کر کہا، اے غوث اعظم، اے میرے بیٹے عبد القادر، تو نے بہت اللہ کی عبادت کی ہے، تو نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. اب تو جب مخلوق میں جا کر اپنے علم کو تو پروان چڑھا، مخلوق میں جا کر مخلوق کو اپنے رب سے ملوا. اب تو مخلوق میں جا کر اپنے بعض نصیحت کے ذریعے سے مخلوق کے خدا کو ان کے رب سے ملا. اس عبد القادر کو اگر ہم غوث اعظم کہہ دیں تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے؟ تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے جب تو قرآن پڑھتا ہے اور کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ نے قرآن میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے بندو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. تم پریشان ہو جاؤ، جب تم کسی مشکل میں آ جاؤ، جب تم کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو کر صبر کرو، نمازوں کی ادائیگی کرو، نمازوں کے ذریعے سے مدد مانگو، صبر کے ذریعے سے مدد مانگو. ارے وہ صبر اور وہ نماز جس کے اندر کسی کی مددگار ہونے کی کوئی حیثیت شامل نہیں ہے، جس کے اندر کسی کی مدد کرنے کے حوالے سے کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو وہ حضرت انسان جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے طبعی طور پر مددگار بنا کر بھیجا ہے، کبھی وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کی مدد کرتا ہے، کبھی وہ اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کی مدد کرتا ہے، انسانوں کی مدد کرتا ہے. تو کیا وہ ولی کامل رب تبارک و تعالیٰ جس کی اس دنیا سے جانے کے بعد تصرفات میں 1000 ہاتھ گنا اضافہ کر دیتا ہے، کیا وہ اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے مریدین کی مدد نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس دنیا سے جانے کے بعد اپنی مریدین کی مدد نہیں کر سکتا؟ ہمارا یہ اذعان ہے، ہم سنیوں کا یہ ایمان ہے اور یہ نظریہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام جو اللہ کی بارگاہ کے اندر جس نے مراتب طے کیے ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ولی بن چکا ہو، اللہ کی عطا سے وہ بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور جب بندے ان کو پکارتے ہیں فوراً پہنچ کر ان کی مددگار کو بن جاتا ہے، مددگار کو بن جایا کرتے ہیں. اسی عقیدے اور نزدیک کے اظہار کے لیے ہم حضور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملقب بڑا مددگار یا کسی کو اعظم کے لقب سے ملقب کر دینا، پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر دور میں ہر وقت ہر کسی سے بڑھ کر وہ مددگار ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت و اعلیٰ حضرت کا بڑے حضرت یا حضور سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہا کہ بڑے مددگار، یا اور دیگر شخصیات کے حوالے سے ہم اعظم یا اعلیٰ کا لقب ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ دنیا و ما فیہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی بڑھ کر وہ شخصیات ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے زمانے میں یا اپنے دور کے رہنے والے لوگوں میں یا وہاں پر دل کے اندر یہ نیتیں ہوتی ہیں کہ کچھ اشخاص سے یہ لوگ بڑھ کر ہوا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو ہم غوث اعظم کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اولیاء کاملین کے پھر سب سے بڑھ کر جو مددگار ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کچھ دور کے حوالے سے ہم استثناء کرتے ہیں یا بعض شخصیات کے حوالے سے ہم کسی کو چن کر کسی کو منتخب کر کے اعظم یا اعلیٰ کے لقب سے منتخب کر دیتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیا و ما فیہا میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بڑھ کر وہ شخصیات ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کو سمجھنے بعد ازاں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ ہمیں